عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرات گرامی، ربیع الاول شریف کا مہینہ تشریف لانے والا ہے، اس کا روحانی استقبال کرنے کے لیے ذہنی اور طبعی اعتبار سے آپ حضرات تیار ہیں۔ ربیع الاول شریف کو تشریف لانے والے پیغمبر کی شان ہی نرالی۔ قرآن ناطق ہے، قرآن کریم ہے، 22واں پارہ ہے، وَمَن يَقْنُتْ ہے، سورہ احزاب ہے، ارشاد رحمان ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جمعہ کے دن تو وقت بہت قلیل رہتا ہے، اس سلسلے کی دو باتیں عرض کرتا ہوا چلوں۔ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، داعیہ الی اللہ بنا کر بھیجا، سراج منیر بنا کر بھیجا، چمکتا ہوا چراغ بنا۔ ایک بات اور میں عرض کروں گا کہ لغت کی جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں نبی کا معنی غیب کی خبریں بتانے والا۔ اسی لیے میں کبھی کبھی اس آیت کریمہ کا اس طرح ترجمہ کرتا ہوں، اے غیب کی خبریں بتانے والے، ہم نے تم کو گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، اللہ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی جانب بلانے والا بنا کر بھیجا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا، چمکتا ہوا سورج بنا کر۔ حضرات گرامی، میرے آقا کی پیغمبریت تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، ان کی آدمیت کا جواب، ان کی بشریت کا جواب۔ ہم بشر، تم بشر، وہ خیر البشر۔ تم چلو تو سفر، وہ چلے تو ہجرت۔ تم چلو تو چلنا کہا جائے، اور وہ چلے تو عرش سے گزرنا کہا جائے۔ قبر میں ان کی محبت کام آئے، حشر میں ان کے صدقے جام آئے۔ تم ان سے پیار کرو تو پیام آئے، وہ اتنے پیارے کہ رب کا ان پر سلام آئے۔ میرے آقا ہر حیثیت سے لاجواب، ہر اعتبار سے لاجواب، وہ تو اتنے لاجواب ہیں کہ کائنات میں کہیں سے کوئی ان کا جواب نہیں۔
نہ ان کے چہرے کا جواب ہوگا، نہ ان کے کاپڑ کا جواب ہوگا، نہ ان کے ابرو کا جواب ہوگا، نہ ان کی آنکھوں کا جواب ہوگا، نہ ان کی پلکوں کا جواب ہوگا، نہ ان کے نینوں کا جواب ہوگا، نہ ان کے کردار کا جواب ہوگا، نہ حبیب پیارے تیرے پیارے پیارے دربار کا کردار ایسا کہ لوگ چہرہ دیکھیں تو کلمہ پڑھیں، کردار ایسا کہ لوگ چہرہ دیکھیں تو کلمہ پڑھیں، اور دربار ایسا کہ دیدار کریں تو درود پڑھیں۔ انسانیت نے جب سے تیرا در پکڑ لیا، شیطان نے سنا ہے کہ بستر پکڑ لیا، مشکل زمین پہ بیٹھ گئی سر پکڑ لیا، میں نے یہ بس کہا تھا کہ سرکار آ گئے، ہم عاشقوں کے سید ابرار آ گئے۔ حضرات گرامی، وہ مہینہ تشریف لانے والا ہے جس مہینے کا انتظار پورے سال آپ کو۔ ایک ٹکڑا صرف اور بولتا ہوں، 12 ربیع الاول کو آنے والا نبی جس کی پوری لائف بس امتی امتی، ہم سے مت پوچھو، قرآن سے پوچھ لو تسلی ہو جائے گی۔ قرآن تو کچھ نہیں چھپاتا نا، وہ تو سب کچھ بہت صاف صاف بتاتا ہے۔ قرآن کریم ہے، 11واں پارہ ہے یا تذکرہ سورہ یونس ہے، اور ارشاد پروردگار ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا خیر مما یجمعون۔ اس میں تو ایسے ایسے جلوے ہیں، ایسے ایسے تلاشے ہیں، ایسے ایسے نکات ہیں کہ بس سنتے بنتا ہے۔ ایک دو باتیں بتاتا ہوں۔ قل، اے مصطفیٰ آپ کہو، بفضل اللہ و برحمتہ، یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث۔ فَلْيَفْرَحُوا، تو لوگوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں۔ اور یہی بات قرآن پسند کرتا، خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ان کے تمام دھن دولت سے بہتر ہے۔ سارے دھن دولت ایک طرف اور مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی ایک طرف، اور کہلایا گیا مصطفیٰ کی زبان سے، حبیب کی زبان سے، اے محبوب تم اعلان کر دو۔ قل اور انا کے بارے میں نے بہت تقریریں آپ کے سامنے کی، اے مصطفیٰ تم کہو کہ یہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی بات سے۔ اور صیغہ کون سا استعمال کیا گیا؟ فَلْيَفْرَحُوا، تو خوشیاں مناؤ۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا فَلْيَعْبُدُوا، عبادت کرو۔ جب ربیع الاول شریف آتا ہے تو لوگ طرح طرح کی گڑی سمجھاتے ہیں نا، فَلْيَقْرَؤُوا، رکوع کرو، فَلْيَسْجُدُوا، سجدہ کر لو۔ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی ہیں، مگر آرڈر کیا ہے، فرمان کیا ہے، حکم کیا ہے؟ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ۔ یہ موقع خوشیاں منانے کا ہے، اور یہ ایسا موقع ہے جو سارے مواقع پر بھاری ہے۔ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ تمہارے پاس جتنے دھن دولت میں سب سے بہتر ہے، اسی لیے تو لوگ لٹا دیتے ہیں۔ پورے قصبے میں کتنی وافر رقم رسول اللہ کی ولادت کے موقع پر، خوشیاں منانے کے موقع پہ لوگ کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، میں تو اسی لیے کہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کی نبوت تو بہت عرفہ و اعلیٰ چیز ہے، بہت بلند و بالا چیز ہے۔ میرے مصطفیٰ کی تو شرافت کا جواب نہیں،
ان کی بشریت کا جواب نہیں. ولی اگر میں بشر پر بولنے پر آ جاؤں، ہم بشر، تم بشر، وہ افضل البشر، ہم بشر، تم بشر، وہ افضل البشر. مرکزی اعلیٰ حضرت جامع مسجد میں جملوں کا استقبال کیا جائے، ہم بشر، تم بشر، وہ افضل البشر. تم بولو تو گفتگو اور زبان، وہ بولے تو حدیث و قرآن. تم بولو تو بات کہیں، وہ بولے تو رحمت کی سوغات کہیں. تم قبر میں جاؤ تو سوال، وہ قبر میں جائیں تو سوال نہ ہو. تم قبر میں جاؤ تو پوچھا جائے، وہ اتنے پیارے کہ ان کے بارے میں پوچھا جائے. میرے آقا ہر زاویے سے لاجواب، ہر اعتبار سے لاجواب. میں کیسے عرض کروں، کن کن جملوں کا استعمال کروں؟ وہ تو اتنے لاجواب ہیں کہ سنسار میں کہیں سے کوئی ان کا جواب نہ ہوگا. نہ ان کے ہاتھ کا جواب ہوگا، نہ ان کی ہتھیلی کا جواب ہوگا، نہ ان کے انگوٹھے کا جواب ہوگا، نہ ان کے ناخن کا جواب ہوگا، نہ ان کی کوہنی کا جواب ہوگا، نہ ان کے تلووں کا جواب ہوگا، نہ مصطفیٰ تیرے پیارے پیارے جلووں کا جواب ہوگا. لاکھ روپیہ کا جملہ بول رہا ہوں. طلبہ ایسا، طلبہ ایسا کہ جہاں طلبہ رکھ دے تو عرش اعظم ہو جائے. طلبہ ایسا کہ جہاں طلبہ رکھ دے تو عرش اعظم ہو جائے. اور جلوہ ایسا کہ حجرے عائشہ میں مسکرا دے تو ہر طرف اجالا ہی اجالا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. اب رحمت کا سب سے بڑا شعر پڑھتا ہوں، بہت پرانا، اولڈ از دی گولڈ. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بڑھ لانے والا. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی